امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر اس عدل کے نظام کو اس طرح واضح کیا کہ لوگوں کو نہ تو اپنے مال کا خوف تھا، نہ اپنی اولاد کا خوف تھا، نہ ہی اپنی جان کا خوف تھا۔ آج کل پاکستان کے اندر یہی ہے، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں ہے، لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے۔ روڈ پہ چلے جاتے سریعام ڈکیتیاں نہیں ہو رہی، لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے۔ اس کو روکنا کس نے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کام کو روکنا، لوگوں کی جان، مال، عزت، اس کا تحفظ کرنا، یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسا عدل کا نظام بنایا کہ لوگوں کو اپنی جان کے بارے میں کوئی خوف نہ رہا، مال کے بارے میں بھی، اولاد کے بارے میں بھی، عزتوں کے بارے میں بھی، ہر چیز کو تحفظ ملا، ہر چیز کو تحفظ ملا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ جب بھی دو شخص میرے پاس اپنا کوئی فیصلہ لے کر آئیں اور میں ان کے درمیان عدل اور انصاف نہ کر سکوں، اے اللہ مجھے موت دے دینا، مجھے زندہ نہ رکھنا، آنکھ چپکنے کی مقدار تک بھی مجھے زندہ نہ رکھنا اگر میں ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکوں۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر میری دور حکومت کے اندر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر جائے، بھوکا مر جائے، تو مجھ سے تو قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جن کے پاس بھی کوئی فیصلے کا کیس آتا ہے، چاہے وہ گھر کے والدین ہی کیوں نہ ہو، بعض اوقات گھروں کے اندر بھی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے بیٹوں کے درمیان، لیکن اس وقت بھی ترازو اپنے ہاتھ کے اندر ہونا چاہیے۔ ترازو کا مطلب یہ کہ انصاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو بیٹا زیادہ کماتا ہے اس کی سائڈ لے لی، جو کم کماتا ہے جناب اس کی بے عزتی کر دی۔ یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔